الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تاہم ان تمام نعمتوں میں سے رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی محبت یہ ہماری ایمان کی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس دل میں آپ علیہ السلام کی محبت موجود ہے تو وہ دل ایمان کے نور سے منور ہے، اور جس دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو بندہ کتنا ہی زیادہ دعوے کیوں نہ کرے ایمان اور اسلام کے، تاہم اس کو ایمان اور اسلام میں سے کوئی حصہ نصیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور ٹھوس طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اس کے والد، اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، آپ مجھے سب کچھ سے زیادہ محبوب ہیں ماں سوائے اپنے آپ کے، گویا کہ آپ مجھے میرے اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک کہ میں آپ کو آپ کے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا
اور غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو مجھے پہلے ویسے دھوکہ لگا تھا، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میرے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت موجود ہے۔ پھر عرض کہ اللہ کے نبی، میں نے سوچا ہے یہ تو آپ مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب بات بن گئی کہ میں آپ کو آپ کے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ اور جب ہمارے دلوں میں رب ذوالجلال کے محبوب کی محبت کم ہوتی ہے، مال دولت رشتہ دار اعز اقربا ہمیں زیادہ محبوب ہوں، تو پروردگار ذوالجلال نے ہمیں اپنے سخت فیصلوں سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، و اموال اقترفت وعشیرتکم وتجارت تخشون کسادہا، تمہاری تجارت، ومساکن واموال اقترفتموہا، جو اموال تم کماتے ہو، ومساکن ترضونہا، جو مکانات جن میں تم ٹھہرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے تمہیں زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا، تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے شدید فیصلے نازل کر دے۔ تو پروردگار ذوالجلال نے ہمیں ڈرایا ہے کہ اگر آپ کی محبت مال سے زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، اولاد سے زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، تجارت سے زیادہ ہے، حضور سے کم ہے، تو رب ذوالجلال کے شدید فیصلوں کا انتظار کرو۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے نبی، متی الساعۃ، قیامت کب واقع ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ماذا اعددت لها، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، قیامت کے لیے نہ تو میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ صدقات دیے ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس بس بات بن گئی، انت مع من احببت، آپ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، لأنت احب الی من کل شیء، آپ مجھے سب کچھ سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں آپ کی دیدار کے لیے بے تاب ہو جاتا ہوں، گھر سے نکل کے مسجد میں حاضری دیتا ہوں، آپ کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں، اس وقت تو مجھے اپنی عشق اور محبت کی آگ کو بجھانا آسان ہے۔ سوچ رہا تھا آج کہ قیامت کے دن اگر پروردگار ذوالجلال نے میری مغفرت کر بھی دی، پھر بھی میں جنت کے نچلے درجات میں ہوں گا اور آپ تو جنت کے درجات عالیہ میں ہوں گے، اس وقت آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا، تو اس جنت میں مجھے کیا مزہ آئے گا، مجھے کیا لطف آئے گا؟ میں اس لیے پریشان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پروردگار ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی۔ پروردگار نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ،
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اور آگے پروردگار نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ حضور نے یہ آیت سنائی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کے نزول پہ جس قدر خوشی ہوئی کسی اور آیت کے نزول پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ آیت ہمیں بتا رہی تھی کہ قیامت کے دن تمہیں حضور کی معیت نصیب ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں خود ساختہ طور طریقوں کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم خود ہی اپنے آپ میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ گزر جاتا ہے ہم پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو پہچانیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت ہے ان تقاضوں کو پہچانیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں حضور کے سامنے سرخروئی نصیب ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضا یہ کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، ہم آپ کی پیروی کریں، ہم اپنے طور طریقوں میں، اپنے بود و باش میں، اپنے طرز زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں اور اس نمونے کی پیروی کریں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر افعال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام طریقے، تمام طرز ہائی زندگی، یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے نہیں تھے بلکہ رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے تھے، اور رب ذوالجلال نے آپ کو زندگی گزارنے کے وہ طریقے بتائے ہیں کہ ان طریقوں سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ بندے نے وضاقتہ بنانی ہو، حضور سے بہتر کوئی وضاقتہ ہو نہیں سکتی۔ شادی غمی گزارنی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سونا جاگنا ہے، صحت بیماری کے ایام گزارنے ہیں، غرض زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر نظر دوڑائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ کے تمام شعبے، تمام گوشے وہ اعلیٰ مثال اور اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے بہتر ثابت ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ کثرت درود یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی ضامن ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مسائل کا حل درود شریف میں پوشیدہ ہے۔ دنیا میں بے شمار سعادتیں بندے کو درود شریف پڑھنے کی بدولت نصیب ہو جاتی ہیں۔ عام طور پہ لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر پھنسا ہوا ہے، یا تو اولاد کی پریشانی ہے، یا گھر بار کی پریشانی ہے، یا کاروبار کی پریشانی ہے، بیوی کی پریشانی ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے کے اندر گھرا ہوا ہے۔ کسی بندے کے ساتھ بات شروع کر دیں، وہ جب اپنے دل کو کھول کے بات کرنی شروع کر دیتا ہے وہ بھی پریشان، سننے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔